ان اذا تکفى ہمک ویغفر لک ذمک، تمہارے ہم اور غم، تمہاری پریشانیاں سب دور ہو جائیں گی اور تمہارے گناہ سب معاف ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں جب بھی پریشان ہونا، اللہ کے نبی پہ صلی اللہ علیہ وسلم درود کثرت سے پڑھا کریں، کثرت سے پڑھا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحمتیں برساتے ہیں، اس شخص پہ جو کہ اللہ کے نبی درود بھیجتا ہے، اور اسے راضی ہو جاتے ہیں، اس کی مشکلیں دور کر دیتے ہیں، اس کو رزق دیتے ہیں اور اسے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمیں رزق کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جو شخص اللہ کے نبی پہ کثرت سے درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنے والا بنائے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی کے ساتھ وہ لوگ ہوں گے جو ان پہ کثرت سے درود پڑھتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں، اپنے آپ سے سوال کریں، کیا میں چاہتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیامت کے دن محشر کے میدان میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں؟ اگر تو ہم چاہتے ہیں نا، اور واقعی میں ہم سیریس ہیں، تو پھر کثرت سے اللہ کے نبی پہ درود پڑھیں۔ اور میں ذکر سے کی ریلیٹڈ آخری بات کر دوں، وہ یہ ہے کہ ذکر صرف زبان سے نہ ہو بلکہ دل سے بھی ہو، دل کا تعلق زبان کے ساتھ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ذکر تو کر رہے ہیں لیکن ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، حضرت کہتے ہیں کہ اس کو فالو مت کریں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہے۔ تو دل بھی ذکر سے غافل ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے مت بنیں جن کا صرف دل ذکر سے جو ہے نا غافل اور زبان ذکر کر رہی ہے۔ rather be from those people جو کہ زبان سے تو ذکر کر رہے ہیں اور ساتھ ان کا دل بھی اس ذکر میں انوالوڈ ہے، وہ اس کی انٹینسٹی کو فیل کر رہا ہے، وہ اس کے مزے کو، اس کی لذت کو فیل کر رہا ہے۔ کیونکہ ایک آتا ہے الَّذُّ اللَّيْلِ فِي لَيْلِهِمْ أَهْلُ اللَّيْلِ فِي لَيْلِهِمْ أَلَذُّ مِنْ أَهْلُ اللَّهِ فِي لَهْوِهِمْ۔ رات کو اٹھ کے عبادت کرنے والے کا جو نشہ اور جو مزہ ہے وہ رات کو اٹھے گناہ کرنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ یہ جو اہل اللیل ہے نا، اپنی راتوں کو اپنی خلوتوں میں جو اس چیز کا جو پلیجر فیل کرتے ہیں، کیونکہ ان کا زبان کا جو ذکر قرآن تلاوت دل سے اٹیچ ہوتی ہے۔ أَلَذُّ مِنْ أَهْلِ اللَّهِ فِي لَهْوِهِمْ، it is far better and far pleasurable than those who sin۔ تو جو شخص جس کو اللہ تعالیٰ کی یاد کا مزہ آ جائے وہ پھر کسی اور چیز میں انوالو نہیں ہوتا، اس کے لیے نجات ہو جاتی ہے۔ اذا صح منك الود یا غایت المنى فكل الذي فوق تراب ترابی۔ اگر یا اللہ میرا تیرے ساتھ ریلیشن ٹھیک ہے اور میں تیرے ساتھ میرا کنیکشن ہے اور تو مجھ سے راضی ہے، فكل الذي فوق تراب ترابی، تو جو چیز مٹی کے اوپر ہے وہ میرے لیے مٹی ہے، وہ میرے لیے مٹی ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں پڑتی، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میرے پاس مال آئے نہ آئے، میرے تیرے ساتھ ریلیشن اچھا ہونا چاہیے بس۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذکر، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ and how amazing is that کہ رب العالمین ہم جیسے حقیر انسان میں سے کسی ایک کو یاد کریں اس امیزنگ ذکر کی وجہ سے۔ اینڈ لاسٹ میں آپ کو ایک بک سجیسٹ کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ یہ ہے اذکار نافعہ بائی مائی ٹیچر پروفیسر ڈاکٹر فضل الہی حافظہ اللہ تعالی۔ یہ بہت امیزنگ بک ہے، تو جو شخص خرید سکتا ہے اس کو خریدے۔ یہ انگلش میں ہے، اردو میں ہے، آئی تھنک اس کا انگلش ورژن بھی آ چکا ہے، آئی ایم ناٹ شیور، لیکن اس پہ ورکنگ ہو رہی ہوگی کہ نہ آیا ہوتا، لیکن اٹس مطلب کوائٹ ایزی اردو جو کہ آرام سے پڑھی جاتی ہے، اس میں کوئی بہت زیادہ ٹیکنیکل اردو نہیں ہے۔ تو یس یو کین ریڈ دس بک، اور اس میں جتنے بھی اذکار ہیں امیزنگ۔ میں تو ٹائم شارٹیج کی وجہ سے ان کو ذکر نہیں کر پایا، کیونکہ جو ذکر کرنے والا شخص ہے وہ زندہ کی طرح ہے اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ کی طرح ہے۔ اتنے امیزنگ بینیفٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ لوگوں میں سے بنائے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ لیٹ می ٹیک اے فیو کوشچنز اینڈ دین وی ول اینڈ دا سیشن۔ کین یو ریپیٹ دا نیم آف دا بک؟ اذکار نافعہ، اذکار نافعہ، ٹھیک ہے۔ خبیب حیدر کہہ رہے ہیں we should crush evil deeds and start a better life۔ الحمدللہ if you made the decision، آپ کے لیے فائدہ ہے۔ دل اور زبان کا کنیکشن کیسے بنے گا؟ نمبر 1، understand what you are saying، realize what you are saying۔ جیسے میں پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، مجھے اس کا مطلب پتہ ہونا چاہیے۔ میں اگر پڑھوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، مجھے اس کا مطلب پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر تو انسان کو اس کا مطلب پتہ ہے تو پھر اس کا کنیکشن بڑھے گا۔ دوسری بات، he should be focused more towards میں کیا بول رہا ہوں، اور جتنا ہی اس ذکر کے بارے میں اس کو احادیث پتہ ہوں گی، اس کی فضائل پتہ ہوں گے،
اتنا ہی زیادہ. ابھی دیکھیں نا, جو شخص اس لیکچر کو سننے کے بعد درود بھیجے گا لیکن اس کو زیادہ مزہ آئے گا, جو شخص استغفار پڑھے گا اس کو زیادہ مزہ آئے گا, بیکاز یو گین نالج. دا مور یو گین نالج اتنا ہی زیادہ ہمارے پہ جو ریئلٹی ہے وہ واضح ہوتی جاتی ہے اور ہمیں اتنا مزہ آتا جاتا ہے. سو گین نالج ان شاء اللہ تعالیٰ, اور اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کے بارے میں جانیں کہ میرا رب ہے کون, میرا رب کیسا ہے, جس سے میں بات کر رہا ہوں وہ کون ہے, وہ مجھے یاد کرتا ہے. کیونکہ ذکر جو ہے نا, ذکر پورا دین ہمارا ذکر ہے. وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, نماز پڑھیں گے اس لیے, میرے ذکر کے لیے. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں. ذکر مینز وحی, قرآن و حدیث سب ذکر ہے. حالانکہ میں نے کہا کہ جب بھی تم جنت کے باغیچوں میں سے گزرو تو ڈو رائپ اٹس فروٹس, ان میں کچھ کھا کے نکلا کرو. تو نے کہا رسول اللہ وہ کون سی جنت کے باغیچے کیا ہیں؟ تو نے کہا کہ ذکر کی محفلیں. اور ذکر کی محفلیں کون سی ہیں؟ جس میں اللہ کی کتاب پڑھائی جا رہے ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حدیث پڑھائی جا رہے ہو, لوگ انڈیویجولی بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں. کیونکہ اجتماعی ذکر کرنا اور وہ اللہ والا ذکر اور ضربے لگانا یہ کسی بھی حدیث اور روایت ثابت نہیں ہے. اجتماعی ذکر کٹھے مل کے کرنا یہ ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس بدعت سے بچائے. اور لیکن ذکر کیا ہے؟ آپ مسجد گئے, آپ نے تحیۃ المسجد پڑھی, سب لوگ بیٹھے ہیں, آپ بھی بیٹھ گئے, اقامت کا انتظار کر رہے ہیں, ہر بندہ اپنی دعا مانگ رہا ہے, ہر بندہ ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے. دس از ذکر فی اللہ سبحانہ و تعالیٰ, دس از اٹ. عبادات میں وسوسوں کیسے کنٹرول کریں؟ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. آج کل بہت سارے کوشچنز آ رہے ہیں کہ عبادات میں وسوسے آ رہے ہیں, نماز میں وسوسے آ رہے ہیں, وضو کے ٹائم وسوسے آ رہے ہیں. اللہ مستعان. شیاطین نے نا, یہ اللہ اکبر, جو دور ہے نا, یہ شیاطین نے اٹیک کر دیا لوگوں پہ واللہ, بیکاز آف دا ایکسیس آف انٹرنیٹ, میوزک, سنز. کیونکہ جتنا یہ انٹرنیٹ وغیرہ گھروں میں آیا ہے, گناہ بڑھ گئے ہیں, میوزک بڑھ گئے, ہر گھر میں اب کانسرٹ ہو رہا ہے, ہر گاڑی میں میوزک چل رہا ہے, کیونکہ میوزک از دا اذان آف شیطان. ٹھیک ہے, تو اس سے بچنا چاہیے ہمیں. تو اس وجہ سے نا پھر گھر میں مطلب خرافات, ٹی وی چینل ہر گھر میں ہے, تو کیوں نہ پھر شیاطین اٹیک کریں اور لوگوں کی زندگی کو ڈسٹرب کریں. نماز میں وسوسے کیوں نہ آئے, وضو میں وسوسے کیوں نہ آئے, ہماری زندگی پریشانیوں سے کیوں نہ گھر جائے جب ہم نے ان فتنوں کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے. I'm not saying کہ موبائل حرام ہے, ٹی وی حرام ہے, اس پہ نیوز دیکھ سکتے ہیں, کچھ ضروری چیز دیکھ سکتے ہیں, لیکن ہر وقت ہی چل رہا ہے, اس میں میوزک چل رہا ہے اور گھر میں بے برکتی. سورہ بقرہ پڑھنے سے فرشتے آتے ہیں, شیاطین بھاگتے ہیں. میوزک چلنے سے فرشتے بھاگتے ہیں, شیاطین گھر میں آتے ہیں. جس گھر میں شیاطین ہو اس میں وسوسے نہیں ہوں گے, اس میں رزق کم نہیں ہوگا, اس میں لڑائی اور پھڈے نہیں ہوں گے. اور جس گھر میں فرشتے ہوں اس میں خیر اور برکت اور امن اور سکون اور چین نہیں ہوگا. تو ہاں, بات یہ تھی کہ کیسے بچا جائے. اذکار کریں صبح شام کے, صبح مارننگ ایوننگ سے اپلیکیشنز پڑھیں, سورہ بقرہ کی تلاوت کریں, قرآن کو اپنی زندگی میں انڈلج کریں, اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, وضو کی حالت میں رہیں, نوافل پڑھیں, گناہوں سے بچیں, آنکھوں کے گناہ سے, کانوں کے گناہ سے بچیں, اپنا پکچرز نکالیں گھر سے. ٹھیک ہے, سود کی جاب کو یا نوکری کو یا حرام کمائی کو چھوڑیں. اس طرح کچھ کام ہیں جو امپورٹنٹ جن کو آپ چھوڑیں تو یہ ہوگا. باقی رات کو سونے سے پہلے بستر جھاڑیں بسم اللہ پڑھ کے, اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کریں. دس ان شارٹ, اللہ کی سنتوں کو زندہ کریں, گھر سے شیاطین نکل جائیں گے. لیکن اگر سنتیں نہیں ہوں گی اور گھر میں ٹام کروز کی اور بریڈ پٹ کی اور ان لوگوں کی سنتوں پہ عمل ہو رہا ہوگا, تو پھر تو گھر میں شیاطین ہی آئیں گے نا, پھر تو فرشتے نہیں آئیں گے. بھائی آئی ریئلی ریمبر دیٹ رکعت, کین یو پلیز ہیلپ می. کون سی رکعت؟ آپ نماز پڑھتے ہوئے بھول جاتے ہیں. اگر نماز پڑھتے ہوئے بھول جاتے ہیں, کوشش کریں کہ آپ کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھیں. اور اگر بھول گئے ہیں تو آپ کا غالب یقین کس کی طرف جا رہا ہے, کہ آپ نے 4 پوری پڑھ لی تھیں یا 5ویں پڑھ لی ہے یا ابھی 3 پڑھی ہوئی ہیں. تو اگر آپ کو یقین ہے کہ میں نے 3 پڑھی ہیں اور 4تھی پھر پڑھ لیں. اگر آپ کو آپ شاید 4تھی پڑھ لی ہے تو پھر سلام پھیر دیں. اور اگر آپ کو شک ہے کہ میں نے لگتا ہے تھوڑا سا گڑبڑ کر دیا تو سجدہ صاف کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن کوشش کریں کہ کنسنٹریشن ڈیولپ کریں اور اللہ سے توفیق مانگیں. وضو کی ٹائم سے ہی یہ ارادہ بنائیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں, میں رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں. وضو کی دعا کیا ہے؟ وضو کی دعا ہے بسم اللہ. ٹھیک ہے, اللہ کی فرمایا کہ لا وضوء لمن لم یذکر اللہ. اس کا وضو نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا, مینز بسم اللہ نہیں پڑھتا. اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے, صرف بسم اللہ ہے. ٹھیک ہے, اور وضو کے بعد کی دعا کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ وضو کی دعا ہے جو وضو کے بعد پڑھی جا سکتی ہے. پلینگ گیم اینڈ موبائل از حرام اور ناٹ. نہیں, حرام تو نہیں ہے, کچھ ٹائم کے لیے کھیل سکتے ہیں, لیکن
love means useless time wastage نہیں ہونا چاہیے. گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے فورٹ نائٹ کھیل رہے ہیں, پب جی کھیل رہے ہیں, گیمنگ کر رہے ہیں, یہ بہت ذاتی ہے, اپنے ساتھ ذاتی ہے. افطار سے پہلے کون سی دعا پڑھیں؟ افطار سے پہلے کوئی دعا نہ پڑھیں, بسم اللہ پڑھ کے افطار کریں. کھجور سے کریں, اگر کھجور نہیں ہے تو پانی سے کر لیں, ٹھیک ہے. لیکن ابھی 3 کھجوریں کھایا کرتے تھے, کھجور نہ ہو تو پانی سے کیا کرتے تھے. اور اس کے بعد جب آپ پی لیں اور تھوڑا سا کچھ کھا لیں تو پھر اس کے بعد یہ جو ہے دعا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ, یہ وہ دعا ہے. پلیز لانگ سیشن کریں. آپ لوگوں نے سونا نہیں ہوتا کیا؟ اوکے, لیٹ می ٹیک اے فیو مور کوسچنز. چلیں انشاءاللہ میں کوشش کروں کہ جتنا بھی ٹائم ملا تھا کر لیا کروں انشاءاللہ تعالی. سر نیت تو کیسے خالص کریں؟ امپورٹنٹ کویشچن. اس پہ تو پورے لیکچر ہونا چاہیے. ایک نیت کو کس طرح خالص کریں, یہ بات جان لیں کہ کوئی مخلوق آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے, اور کوئی مخلوق آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. تو جب بھی آپ کو شیطان آگے وسوسہ دینا کہ فلاں شخصوں میں دیکھ رہا ہے, اس کو خوش کرو, اس کے اچھا امپریشن بلڈ اپ کرو, تو کہیں کہ یہ جب میں مشکل میں ہوں گا نا تو یہ چاہے بھی تو مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے, یہ کسی کام کے نہیں ہے, یہ مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے, میں رب مجھے فائدہ پہنچائے گا. دنیا تو شاید وہ فائدہ پہنچا دیں, وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے صرف, لیکن آخرت میں جب میری قبر 6 فیٹ انڈر ہوگی, جب میں رب کے سامنے کھڑا ہوں گا اور اکیلا کھڑا ہوں گا, اور کیسے کھڑا ہوں گا, حفاتن عوراتن غرلا, ننگے پاؤں, ننگا جسم اور انسرکمسائزڈ کھڑا ہوں گا, تو یہ لوگ نفسی کا